اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم یعطی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعلمون خبير صدق اللہ العظیم. لفظ ترجمہ دیکھ لیں اس کا. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان وعدہ کرتا ہے، ڈراتا ہے تم کو فقر سے، یعنی مفلسی سے. اصل میں یعدکم کا اصل میں ترجمہ تو ہوتا ہے وعدہ کرنا، مگر وعدہ کے لفظ دونوں کے خیر کے لیے بھی ہوتا ہے، شر کے لیے بھی. تو شر کے وعدے کو وعید کہتے ہیں، تو اس میں ڈرنے کا عنصر ہوتا ہے کہ وعید کا مطلب ڈرانا. تو اس سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے یعدکم الفقر، وہ ڈراتا ہے تمہیں فقر سے، مفلسی سے. یأمرکم بالفحشاء، اور وہ حکم دیتا ہے تمہیں فحاشی کا، یا تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کے ساتھ، محتاجی کے بے حیائی کے ساتھ، اور حکم دیتا ہے تمہیں بے حیائی کا، اور یا مفلسی سے بے حیائی کے کاموں کی ترغیب دیتا ہے. اس کو اس طرح بھی ترجمہ کرتے ہیں جیسے کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے. یہاں بخل سے بھی مراد ہے، یہ ترجمہ مودودی صاحب نے اس سے کیا، اور تمہیں اللہ تمہیں شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے. یعنی یہاں پہ فحاشہ کا مطلب بخل سے بھی ہے اور فحاشی سے بھی ہے. واللہ یعدکم، اور اللہ وعدہ کرتا ہے، یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اپنی طرف سے مغفرت کی اور فضل کی. واللہ، اور اللہ واسع علیم، وسعت والا ہے اور ہر چیز کا جاننے والا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء، وہ دیتا حکمت، حکمت یعنی دانائی، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے. ومن یؤتا، اور جو جسے وہ دیتا ہے حکمت، حکمت اور جو دیا گیا حکمت، فقد اوتیا خیرن کثیرا، پس یقیناً اسے دے دی گئی خیرن بہت زیادہ بھلائی، خیرن بھلائی بہت زیادہ. جس کو حکمت دے دی اللہ نے، سمجھو اس کو بہت زیادہ بھلائی دے دی. وما یذکروا، اور نہیں یذکروا، وہ نصیحت کرتا، الا مگر اولو الالباب، نصیحت حاصل کرتے کون؟ صرف عقل والے، اسے نصیحت حاصل کرتے ہیں صرف عقل والے. وما انفقتم، اور جو تم خرچ کرتے ہو، انفقتم جو تم خرچ کرتے ہو، تو تم خرچ کرتا ہے، من نفقتن، کسی کوئی بھی خرچ کرنے سے، او نظر تم، یا تم نظر، اور یا تم نظر مانگتے ہو، من نظر کوئی بھی نظر، فإن اللہ یعلم، تو اللہ تعالیٰ بے شک اللہ اسے جانتا ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے، لی کا مطلب نہیں ہے، وما اور نہیں ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار. ان تبدو، اگر تبدو تم ظاہر کرتے ہو، صدقات یعنی خیرات، یعنی تم اعلانیہ خیرات کرتے ہو، فنعما ہی، تو یہ بس یہ بہتر ہے، تو یہ بہتر ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اسے چھپا کر دیتے ہو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دیتے ہو اسے فقراء کو، محتاجوں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. وہ خیر لکم، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. یکفر عنکم، اور وہ دور کر دے گا تم سے، یعنی صدقے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دے گا تم سے. یکفر عنکم من سیئاتکم، تمہاری برائیاں، تمہارے گناہوں کو. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے. خبیر یعنی اسے اس کا علم رکھنے والا ہے، باخبر ہے. تو پہلے صدقات کی بات ہو رہی، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کا ہی ذکر کرتے ہیں کہ جو تم دیتے ہو، اللہ تعالیٰ صدقے کی بہت ترغیب دے رہے ہیں کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، صدقہ کس طرح دینا چاہیے.
یہاں اللہ کہہ رہے ہیں شیطان جو ہے وہ تمہیں ڈراتا ہے مفلسی سے، یعنی شیطان جو انسان کو پھر کہتا ہے کہ اللہ خرچ کرو گے تو تم غریب ہو جاؤ گے۔ صدقے کی طرف سے جب بھی کوئی خرچ کرتا ہے انسان تو وہ شیطان اسے ضرور ورغلاتا ہے کہ اتنا تم پیسہ دے رہے ہو، تم جو ہے وہ اس سے تمہیں فقیر ہو جاؤ گے، اور ساتھ ساتھ بخل کا بھی، اور وہ تمہیں فحاشی کا بھی حکم دیتا ہے، بخل کا دیتا ہے، فحاشی کا دیتا ہے، یعنی بخل کی ترغیب دیتا ہے اور اس رخصات رہتا ہے، اور یہ بھی بدکاری اور بے حیائی کے کاموں میں تم خرچ کرو، اس میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور یہاں پہ جو اللہ کے نام میں دینا تو وہ کہتا ہے دیے، تو وہ صدقے کوئی نہ کوئی وسوسہ وہ ڈالتا ہے کہ وہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، تم غریب ہو جاؤ گے، زیادہ دو گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اللہ کے انسان کے قدم ڈالتا ہی ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ جو ہے وہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ، اور اللہ تم سے کیا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ وعدہ کرتا ہے مغفرت اور فضل، اپنے مغفرت کی اور فضل کی، واللہ واسع، اللہ تبارک و تعالیٰ وسیع علم رکھنے والے جانتا ہے۔ تو صدقہ کے بارے میں تم پڑھتے پہلے بھی ہم پڑھتے آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز جب بندے صبح کرتے ہیں تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتا ہے کہ اللہ خرچ کرنے والے کو اور زیادہ دے، اور دوسرا بد دعا کرتا ہے کہ اللہ ہاتھ روکنے والے کا مال تلف کر دے۔ اسی طرح سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو، ظلم قیامت کے دن طے بدہ تاریکیاں بن جائے گا، اور بخل سے بچو، بخل نے تم سے پہلی قوموں کو برباد کر دیا، اور ان کو اس کا آمادہ کیا کہ وہ ناحق خون بہائیں اور محرمات کو حلال ٹھہرائیں۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے اور رات اور دن خرچ کرتا ہے، اسے کم نہیں کرتا، رات اور خرچ کرنا اسے کم نہیں کرتا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جو کچھ اس نے آسمان و زمین کے پیدائش سے اب تک خرچ کیا ہے، تو اس نے جو کچھ اس کے ہاتھ میں اسے کم نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح دے رہا ہے، جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دے رہا ہے اور خوب دے رہا ہے۔ تو یہ اللہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے اور سود کھانے سے کم ہو جاتا ہے۔ اللہ ولی اور پھر کیا لگا یہ عدل حکمت من یشاء، اور وہ دیتا حکمت جسے وہ چاہتا ہے، ومن یؤت حکمت، اور جسے حکمت دے دی گئی فقد اوتی خیرن کثیرا، تو یقیناً اسے دے دی گئی خیرن کثیر، یعنی بہت زیادہ بھلائی۔ تو اس میں بھی یہ حکمت کے معنی دین کا صحیح علم ہے، اس کی فہم ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا صرف دو آدمی کو رشک کیا جا سکتا ہے، ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا پھر اسے راہ حق میں خوب خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دانش اور علم سے نواز رکھا ہے، اور اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور اسی سے لوگوں کو سکھاتا بھی ہو، یعنی اگر کسی کو علم ہے تو اس سے بھی رشک کیا، حسد نہیں ہے، رشک دوسری چیز ہے، حسد دوسری چیز ہے۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ اس سے چھین لے اور مجھے دے دے، مگر رشک ہے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کہ یہ کیا جائے کہ اللہ مجھے بھی ایسا دے تو میں بھی ایسا کام کروں۔ دو چیزوں سے، یہ دو لوگوں سے اس میں ہے کہ آپ کر سکتے ہیں کہ جو جس مالدار اور اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہو، اور دوسرا اللہ نے علم دیا اور اپنا علم سے لوگوں کے فیصلے بھی کرتا ہو اور لوگوں کو سکھاتا بھی ہو۔ اس طرح سیدنا معاویہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ خیر دینا چاہتا ہے اسے دین میں سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو دین کی سمجھ سمجھو اس کو خیر کثیر ہے، دین کی سمجھ اگر دے، جس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا ہم بھی پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کی سمجھ دے، تو جس کو اللہ نے دین کی سمجھ دے صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی بھلائی چاہتے ہیں اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے۔ مگر اسے نصیحت کون حاصل کرے، وما یذکر الا اولو الالباب، عقل والے، اس سے جو عقل والے ہیں وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، عقل والے کے علاوہ کوئی نہیں کرتا، وہ پھر سارے دنیا کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، ان کا نظر یہی آتا ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، تو اس میں وہ بخل سے کام لیتے ہیں۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں وما انفقتم من نفقۃ، تم خرچ نہیں کرتے، تم جو بھی خرچ کرتے ہو، کوئی بھی خرچہ، جو بھی خرچ کرو، کوئی خرچ یا نظر مانو، کوئی نظر، تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر حال میں تمہاری نیت سے واقف، اللہ تعالیٰ ہر حال میں جانتے ہو۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفْقَةٍ وَنَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتے ہیں جو بھی تم خرچ کرتے ہو۔ نظر کیا ہوتی ہے؟ نظر یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی ایسا کام کرنے کی، آپ نے کوئی اللہ سے دعا کی ہو کہ میری مراد پوری ہو جائے،
تو کوئی اپنے اوپر ایسا کوئی چیز لازم کر لیں کہ میں اس کے بدلے میں کچھ مال دوں گا یا کوئی اور کام کروں گا، تو یہ نظر ہوتی ہے کہ نظر انسان پر مراد پوری ہو جانے کی صورت میں اپنا ایسا کام، ایسی چیز مانو جو اس پر لازم نہیں ہے، اس نے خود اپنے اوپر لازم کر لی کہ اگر یہ میرا کام ہو گیا اور اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا تو وہ لیکن اگر نظر ہو اس کی مانگی ہوئی جائز طریقے سے، کسی جائز کام کے لیے مانگی ہے اس نے اور جائز ہی طریقے سے اس کو پوری کرتا ہے تو پھر تو وہ جائز ہے، اس کو کر سکتا ہے۔ مگر اگر ناجائز کام ناجائز مانگ لی، جیسے میں اگر کہوں کہ جی میری لاٹری نکل آئے، میرے پرائز بانڈ نکل آئے، تو نہ یہ جائز نظر مانگنا ہے، نظر مانگنے اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، اور نہ ہی اس کو کام پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ویسے بھی نظر سے ہوتا ہے کہ انسان کو فائدہ کوئی نہیں ہوتا ہے، مگر لوگ مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر نہ مانا کرو، اس لیے کہ نظر تقدیری امور میں کچھ بھی نفع بخش نہیں ہے، بس اس سے اتنا ہوتا ہے کہ بخیل کا مال نکل جاتا ہے۔ بخیل ویسے نہیں دیتا، نظر مان کے میرا کام ہو جائے گا تو میں اتنے پیسے دے دوں گا یا کچھ صدقہ کروں گا، اس کا مال اس سے نکل جائے گا باقی اس سے ہونا کچھ نہیں ہے۔ اس طرح سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا نظر تقدیر امور میں سے کسی بھی چیز کو ٹال نہیں سکتی، البتہ اس کے ذریعے بخیل کا مال نکل جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے صرف مال نکل جاتا ہے، نظر ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دعا کریں، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا یہ کام کر دے، جو بھی مانگنا، مگر جائز کام کی دعا کریں۔ تو اس کے کسی نظر کی اپنے آپ پر کوئی چیز لازم، جیسے کام میں امتحان میں پاس جاؤں گا تو 1000 نفل ادا کروں گا تو 100 نفل ادا کروں گا، پھر ہوتے بھی نہیں، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ تو یہ صدقات ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، تفصیل صدقات کے بارے میں آتا ہے کہ ان تبدو الصدقات فإنما، اگر تم صدقات کو کھلے آپ اعلانیہ دو تو یہ بھی ٹھیک ہے، مگر لیکن اگر تم چھپا کے دو تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ چھپا کر دینے کو بہتر کہا گیا ہے، مگر پوشیدہ طور پر دینا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ اس سے ریاکاری نہیں ہوتی۔ کچھ چھپا کے دے گا تو پھر ریاکاری نہیں ہوئی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اس کی زیادہ دو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ جیسے انہوں نے پڑھا کہ ابو ہریرہ بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دن اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائی جس دن سوائے اس کے سوائے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان سے ایک وہ شخص ہے جو کوئی صدقہ دیتا ہے، اس کو اتنا چھپا کر دیتا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں تو دائیں ہاتھ نے کیا کیا، تو وہ اس لیے صدقہ دیں تو یہ دیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی جیسے کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کے زمانے میں مسجد نبی میں اعلان کرتے تھے کہ جہاد کا زمانہ ہے یا کوئی اور کام کے لیے صدقات دیں تو لوگ کھلے عام بھی دیا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان فاروق کا تھا، انہیں کھلے عام بہت زیادہ صدقہ، جیسے ایک بات تو جہاد پہ جانے کے لیے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا، آپ نے 7 مرتبہ ٹوٹ کے کہا کہ میں 100 اونٹ ان پہ لدا مال دوں گا، تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے جنتی ہے، کچھ بھی کرے۔ تو صدقات کی فضیلت اس طرح بھی ہے، اگر کسی اس طرح کی، مگر جو چھپا کے دیا جاتا ہے اس کو زیادہ پسند کیا گیا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم اسے چھپاؤ اور تُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ اور غریبوں کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ، اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا، وہ تمہارے دور کر دے، کفر دور کر دے گا، عنکم تم سے، من سیئاتکم تمہاری برائیاں، اس سے تمہاری برائیاں وہ دور کر دے گا، اور واللہ بما تعملون خبیر، تو تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، وہ سب جاننے والا ہے، باخبر ہے۔ تو یہ جو بھی یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کیا کیا صدقات کی، یعنی صدقات کا جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ صدقات کرنے سے اس سے انسان کا مال کم نہیں ہوتا، اگر کوئی وسوسہ آتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ اللہ نے کہا کہ حکمت یعنی دین کا علم حاصل کرو، اس سے جس کو دین کی سمجھ آ گئی، سمجھو اس کو خیر کثیر دے دے، ایک دم کہے اللہ تجھے جزائے خیر دے، خیر کثیر ہے، مطلب بہت زیادہ خیر دے۔ اور یہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو نظر مانتے ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ پوری کرنی چاہیے، اور اسے اللہ جانتا ہے۔ اگر کسی نے غلط نظر بھی مانی ہے تو اسے بھی جانتا ہے، اس کے لیے وعید بھی ہے۔ اگر اس نے کسی اور کے لیے غیر اللہ کے لیے نظر مانگ لی تو اس کو بھی اللہ جانتا ہے، یہ دونوں کے لیے فإن اللہ یعلمہ، اللہ اسے جانتا ہے۔ اگر اس نے کوئی چیز مانی ہے، جائز مانی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے، اور اگر اس نے ناجائز مانی ہے تو پھر وہ کسی غیر اللہ کے نام پہ مانتا، اللہ اسے بھی جانتا ہے، پھر اس کے لیے وعید ہے، اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں کیا کرنے لگا ہوں۔ اور صدقات کے بارے میں اگر تم صدقات دو
تو تمہارے لیے بہتر ہے، چاہے چھپے دو تو زیادہ بہتر ہے، کھل کے دو تو بھی بہتر. اور یہ صدقات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول بھی فرمائے. ریاکاری سے بچائے. ریاکاری یا جب آپ سے پڑھا ہے کہ جیسے صدقات دینے میں کوئی کسی کو کوئی اس پر نہ احسان جتائیں اور نہ اس پہ کوئی تکلیف نہ، اس کو تانے نہ دیں، اس کا احسان نہ جتائیں تاکہ اپنے صدقات کو ضائع نہ کریں. تو صدقات کی بہت زیادہ اسی لیے کافی آیات اسی کے بارے میں ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی آج کے سبق کا کوئی سوال ہو تو. جی سر، یہ صدقاتی فن اما، اس کا ترجمہ دیکھیں اس میں آ رہا ہے کہ بہتر ہے، اور دوسری لائن میں ہے کہ فہوا خیرون، تو اس کا بھی آ رہا ہے کہ بہتر ہے. تو دونوں کا کیسے سمجھیں گے اس کو؟ یہ کہہ رہی ہیں ہاں، فہو خیر فن لکم. اما اوپر والا، جی فن جی اما ہیا یہ والا، یہ یہ کہہ زیادہ رہی اچھا ہے. ان جی تبدو، ہاں ٹھیک ہے، لیکن وہ حدیث بھی تو ہے نا، وہ ان تبدو صدقات بننے میں تو بہتر ہے، یہ بھی بہتر ہے اور وہ بھی ہے، وہ اس بہتر کو، یہ خیر کا ہاں لفظ اس ہے کا تو پتہ نعمت. ہے کہ بہتر ہے. ہاں دونوں بہتر ہیں، لیکن احادیث بھی تو ہے نا، پھر اس کی تفسیر بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے نا ٹھیک ہے. کہ کون سا اس کا ہم صرف وہی تو نہیں دیکھ رہے ہیں. نعمت کا مطلب نعمت کا مطلب اچھا ہے اور وہ بھی وہ زیادہ اچھا ہے. نعمت کا مطلب وہ تو وہ اچھا ہے، ٹھیک ہے. نعمت اچھا اور وہ خیر لکم وہ زیادہ اچھا ہے. اچھا، اور دوسری چیز یہ پوچھی تھی، یہ جو نظر میں روزے مانتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا کسی بھی کام کے لیے؟ نہیں اگر کسی کام کے لیے مانے تو بھلے رکھ لیں، روزے رکھیں، کیونکہ یہ تو لیکن جسم آپ کی پر برڈن ہی ہے زکوٰۃ ہے، نا. اس میں پیسے کا معاملہ نہیں ہے. نہیں تو آپ برڈن ہی ہے نا، آپ دعا ہی کر لیں. آپ روزہ ویسے رکھیں، آپ کو اگر نظر مان کے آپ کا کیا، ہمارا تم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نظر مانیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ اس لیے قبول کر رہا ہے کہ ہم نے نظر مانی، تو اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی قبول کر لے گا. نظر ماننے کی کیا اللہ تعالیٰ کو کیا آپ کریں گے؟ آپ کو روزہ رکھنے میں اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ فائدہ تو آپ ہی کو ہے. نظر ماننے میں کی اپنے ارد ضرورت گرد تو کیا ہے، یہی کیوں پیش سنتی آتی ہے؟ رہتی ہوں کہ اس کا زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ اس میں مال سے زیادہ اپنے جسم کی زکوٰۃ چاہتی ہے، تو روزہ رکھنا چاہیے یہ والا. روزے تو ویسے ہی رکھیں آپ، جب ہاں رات کا اور پیر کا روزہ رکھیں، ہر جی، ہفتے رکھیں، وہ بھی منع ہے. تھوڑا کیا ہے. لیکن آپ صحیح، نے خود منع کیا ہے کہ نظر نہ مانا کرو. یہ آپ کے اس میں جو اللہ کے فیصلے ان میں تو کوئی تبدیلی نہیں لا سکتی. بالکل. اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ تو آپ کو دعا آپ کریں تو اللہ نے ویسے ہی اس کو اگر دینا تو دے دے گا. نظر مانگنا تو میں سمجھتا ایسے ہی جیسے ہم کسی کو رشوت دے رہے ہیں کہ جی یہ تم ہم دے دیں گے، تم یہ ہمیں دے دو تو ہم تمہیں یہ دے دیں گے. اللہ سے کیا صحیح. تبادلہ ہوا؟ اللہ کے پاس تو کسی چیز کی کمی ہے نہیں، اللہ نے تو ویسے ہی دے دینا ہے. آپ دعا دل سے کریں تو آپ مانگیں تو ٹھیک ہے مانیں، لیکن آپ اپنے آپ بوجھ ڈال رہے ہیں کہ میں 10 روزے رکھوں گے. آپ نے 10 روزوں کا بوجھ ڈال لیا. ویسے آپ رکھیں، اگر 10 روزے رکھنے تو آپ ہفتے میں 2 روزے رکھیں، یا مہینے میں جو کون سی 13 14 15 جو دن جی، ہیں ایام بیس. ان میں رکھیں، ان میں رکھیں. صحیح. نظر کے روزے کیوں نہ ہوتا ہے، ہم نے دیکھیں کہ لڑکے 20 100 نفل مان لیتے ہیں کہ جتنے کو پاس اتنے نفل اور پڑھتے بھی نہیں ہیں، تو فائدہ کیا ہوا؟ کوئی فائدہ تو نہ ہوا نا. ہاں ٹھیک ہے، روزہ رکھنے کا میں نے بھی ثواب اسی لیے ضرور ہے. پوچھا. آپ نے منع کیا ہے کہ ضرورت نہیں ہے اس کی. یہ ہے کہ رشید ماموں ویسے ہی پوچھ رہی ہوں کہ وہ جو اور اگر پورا نہ ہو تو پھر وہ پورے کرنے پڑتے ہیں، جیسے بچپن میں سنتے تھے یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ پاسنگ مارکس آ نظر گئے تو اگر ہم آپ اتنے نے نفل مانی ہے پڑھیں تو اس گے. کو پورا کرنا ہے، وہ آپ پر لازم ہے. اچھا، نظر آپ نے یا نظر ایسی جیسے آپ نے قسم کھا لی، بس اس کو پورا کرنا یا اس کا کفارہ دیں. نظر آپ نے مانی ہے تو اس کو آپ پورا کریں. جائز بات کی نظر مانی ہے تو پورا کریں. کیوں مانی ہے؟ نہیں مانگنی نہیں چاہیے، جب حدیث میں آیا تو بس مانگنی نہیں چاہیے. میں تو نہیں ویسے ہی ویسے پوچھ رہی کرنا تھی، کہ پھر بچپن میں یہ ہوتا نہیں تھا کہ نا. پورا کریں. جی اچھا، بچپن کہ میں اگر تو نہ چلو ہو پھر بھی پورے نہیں تھا، کرنے چاہیے. چلو پتہ نہیں تھا تو الگ بات ہے. ہاں مگر جب پتہ چل نہیں گیا سنتے تو تھے نا کہ اگر جب میرے پوچھا میٹرک میں نا. اتنے مارکس آ گئے تو پھر میں اتنے نفل پڑھوں گا، اور پھر اگر نہ آئے تو پھر بھی پڑھیں. اچھا پھر بھی پڑھیں. نہیں اتنا نہیں آیا پھر نظر تو پوری تو نہیں ہوئی نا، وہ بات تو پوری ہوئی اچھا نہیں. تو پھر تو آپ صحیح. وہ کام آپ کا ہو گیا جائز کام، اور جائز کام پورا ہو بھی گیا تو پھر آپ اس کو بھی جائز طریقے سے پورا کریں. نہیں آپ نے نظر مانی ہے، جب نمبر نہیں آئے تو پھر کیوں کرنی؟ نمبر تو آیا نہیں.
अच्छा सही। तो सर एक और चीज है यूती और यूता, तो यूता जो है ये मजहूल में है, इस वजह से इसको दिया गया, आपने बताया इसको, जी जी और यूती वो देता है। जी जी। अच्छा इसका वो जो ये यूत और इस तरह के जो अल्फाज है ना, इनका मजहूल का इनका थोड़ा अलग से सिस्टम है। अच्छा जैसे ये हो गया, काला का हो गया, ऊतिया, या आता का जी हो गया, या जी जी, ये जो अल्फाज है इनका अलग तरीके से मजहूल बनते हैं, ठीक है, वो आम तरीके वाला नहीं है इनका। सही, तो लेकिन यूत ही मजहूल वो, में आ जाएगा ये। ऊतिया तो मजहूल में आएगा ना, ऊतिया। हाँ वो तो है, यूता। आता हो ना, जैसे आता तो ये ऊतिया नहीं, वो यूता वाला मजहूल में नहीं है। अच्छा मजहूल में नहीं है ये। योती वाला तो तर्जुमा तो ये है, जैसे वो चाहता है हिकमत नवाज से नवाजता है, और जिसे नहीं, दे अभी दी आपने गई यूता यूता, हाँ कहा, यूता का, दिया जी जी गया जी। हिकमत और से। मैं यू होता हिकमा जो नवाज जिसे नवाजा, जी जी ऐसा ही। मगर ये होता कैसे है, इसका दूसरा तरीका ये मुझे भी नहीं पता कैसे होता है। अच्छा, तो इसको हम मजहूल में नहीं लिखें। नहीं, ये तो है, तो तर्जुमा तो मजबूल में ही है कि वो जिसे दी गई जी हुक्म दे दी गई। जी जी सही। स्वागत है। चले ठीक है बस। अब हम अगला सबक पढ़ लेते हैं, अलामात वाला। जी, आज का 13वां सबक। तो ये सबसे पहली आयत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही के जरिए नाज़िल, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया, अल्लज़ी खलक़, जिसने पैदा किया। सबसे पहले इंसान को क्या सबक दिया गया, ये इक़रा, पढ़ाई का। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम में तो सबसे पहले जो सबसे वही नाज़िल हुआ है, इक़रा बिस्मि रब्बिक, इक़रा, पढ़, यानी पढ़ना जरूरी है। मगर ये जो बताया गया ये है इतना इल्म हासिल, और ये है दीन का इल्म हासिल करना। दीन का इल्म, इस्लाम को इतना इल्म हासिल होना चाहिए कि जिसको ये पता हो कि क्या हराम है क्या हलाल है, या जैसे कुरान का इल्म जरूर होना चाहिए। और ये है भी देखें शुरू से ही, शुरू दिन से, यानी सबसे पहले जो तालीम दी जानी चाहिए वो दीन की तालीम देनी चाहिए। हमारे बच्चे को सबसे पहले दीन की तालीम देनी चाहिए। हम उसको 2.5 साल के बच्चे को इंग्लिश के स्कूल में भिजवा देते हैं, तो वो भी जरूरी है, मगर सबसे पहले तालीम, दीनी तालीम मुकम्मल करके फिर आगे भिजवाना चाहिए। कम से कम 7 साल पढ़े तो सही। जी, ये हम रोजाना पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा आसान। और हम ये पढ़ते जा रहे हैं कलमा और उसके अक़साम, इस्म, फ़ेल और हुर्फ। आजकल हम पढ़ रहे हैं इस्म। आज का सबक में तो इसमें हालतें हमने पढ़ ली, मरफू जिसपे पेश हो, मंसूब जबर वाले, और मजरूर जिसके तो जेर लगी हो। मरफू आजकल हम पढ़ रहे हैं, मरफू हालत यानी। तो आज भी हम मरफू हालत की एक और किस्म पढ़ लेते हैं, मरफू, जिसमें पहले हम पढ़ रहे हैं कलमे, कलमे के क्या हमने पढ़े, इस्म हो गया, फेल हो गया, और हर्फ। अब कलमे के हिस्से, कलमे के हिस्से भी होते हैं। हिस्से से मुरादी कलमे जिस तरह बनता है, तो बनने का होता है मुब्तदा, इसमें एक होती है मुब्तदा और एक होता है खबर। मुब्तदा यानी हम जैसे कहते हैं इब्तदा, जिससे शुरू होता है कल, उसको कहते हैं मुब्तदा, यानी जिससे शुरू हुआ। और खबर यानी खबर से ही है, उसकी क्या खबर है। तो मुब्तदा हमेशा इस्म होता है, अब मुब्तदा हमेशा इस्म होगा, और खबर इस्म भी हो सकती है, फेल भी हो सकती है। मुब्तदा जिससे शुरू किया, जैसे हम कहते हैं अल्लाह अकबर, तो अल्लाह जैसे सब्जुल अज़ला इस्म है, अल्लाह मुब्तदा है, और खबर क्या उसकी, अल्लाह अकबर। खबर ये कि अल्लाह बहुत बड़ा है, खबर ये बड़ाई की, और मुब्तदा इस्म है, वो है अल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह इस्म है। तो इसी तरह शुरू जो होता है उसको कहते हैं मुब्तदा, और बाद में जो उसके बाद आती है वो उसकी खबर होती है। तो मुब्तदा हमेशा इस्म होगा, और खबर इस्म भी हो सकती है, फेल भी हो सकती है। जैसे हम पढ़ते हैं, फिर इसको, ये तो हमने वैसे देखा, जैसे ये जुमला अल्लाहु अला कुल्ली शैइन, मुब्तदा क्या है, लफ्ज़ अल्लाह, अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह मुब्तदा है, और आगे क्या है, अला कुल्ली शैइन कदीर। कदीर जो इसकी खबर है कि अल्लाह तबारक व तआला क्या है, कदीर है, कुदरत हर चीज पर कादिर है। ये बात की बात है। अल्लाह को ये मजरूर के जैसे मजरूर कैसे जेर वाली लेके आ गए उसके लिए, असल में ये मुब्तदा अल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह मुब्तदा, जिससे इस कलमे की इब्तिदा हुई अल्लाह, और खबर इसकी क्या है, कदीर, कि अल्लाह कदीर है। मगर आज हम पढ़ रहे हैं इनके साथ कि कुछ
الفاظ کچھ حروف ایسے آتے ہیں جو پیچھے لگ جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے اس کی حالت بدل جاتی ہے. تو یہ کچھ حضرت انا و اخواتها و اخواتها، انا اور اخواتی کہتے ہیں بہنوں کو، یہاں بہنوں کا اس کا لے کہ انا اور اس کے ساتھی، و اور اس کے انا کے ساتھ جو ساتھی ہیں، یہ 6 حروف ایسے ہیں. انا، انا، کانا، کانا ہے یہ، کانا، لیتا، لیکن، لعل، یہ جب بھی آتے ہیں تو ان کا کام کیا ہوتا ہے، یہ اپنے اسم پر زبر، یہ اسم ہے اس پر زبر، اور اس کو خبر کو اس پر کر کے کیا کر دیں گے. پہلے اس پر ہم نے دیکھا نا مرفوع حالت میں ہے، یہ اصلی حالت کی یہ ہے مرفوع یعنی پیش ہے، پیش کو یہ بدل دیتے ہیں زبر میں اور خبر کو پیش دیتے ہیں، خبر اس کی اسی طرح رہتی ہے. یہ خبر ہے تو اس پہ قدیر قدیرون ہی رہے گا. اگر یہاں اگر لگ گیا انا تو یہ کیا بن گیا، پہلے اصل کیا تھا، اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ رفظ اللہ مبتدا ہے اور اس پر پیش ہے. تو انا لگ گیا ان اللہ تو یہ بن گیا ان اللہ. یہ کیا ہم نے پڑھا ہے، اسم پر یہ زبر دے دے گا، اس کو پیش کو ہٹا کے یہاں پر زبر آ گئی. یہ زبر کس لیے آئی، اس کے پیچھے ان نہ لگ گیا، ان اللہ علی کل شیء، یہ اپنی جگہ موجود رہے گا. اسی طرح رہے گا جیسے پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ سب پیش ہی ہے. اگر ہم اذان میں جو سنتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبد ان محمدن، تو یہ اب محمدن یہ دن کیوں ہو گیا، یہ پیش ہٹ گیا زبر آ گیا، وہ ان کی وجہ سے، انا کی وجہ سے آ گیا. یہ جو الفاظ انا، انا، کانا، لیتا، لیکن یہ 6 جب بھی کسی کے پیچھے مبتدا کے پیچھے لگیں گے تو یہ کیا کرتے ہیں، اس لفظ کو اپنا اسم بنا لیتے ہیں. یعنی یہ اسم اس کا بن گیا اللہ، اور آگے یہ اس کی خبر ہوگی. خبر اپنی جگہ اسی طرح رہتی ہے پیش مرفوع حالت میں یعنی پیش میں، مگر یہ اسم کو مبتدا کو یہ زبر لگا دیتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں آگے آیات میں، جب یہاں دیکھیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہم نے پڑھا بھی ان اللہ، یہ ان کی وجہ سے لفظ اللہ پر صبر. ان اللہ واسع علیم، یہ ان آ گیا تو یہاں اللہ، یہ اللہ ہو گیا، واسع علیم، یہ علیم اور واسع یہ دونوں خبر ہیں، اللہ تعالیٰ وسعت والا بھی اور علیم بھی. یہ اللہ کے بارے میں خبر ہیں اور یہ مبتدا ہے، مبتدا کو اس نے بدل دیا، اس کو بدل دیا زبر سے. یہ اصل میں کیا تھا، اللہ واسع علیم، انا کی وجہ سے بے شک اللہ، تو یہ اللہ کے لفظ اللہ پر یہاں پر آ گیا زبر. ان اللہ بما تعملون بصیر، یہ بھی اسی طرح انا کی وجہ سے. اب یہاں دیکھیں وکانا بالمؤمنین رحیما، وکانا، کانا لگ گیا تو کیا ہو گیا، بالمؤمنین، ابھی مؤمنین جو مؤمنون ہونا چاہیے تو مؤمنین ہو گیا، رحیما دوسری چیز یہ کریم کے دوسری وجہ سے. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، دیکھیں ولیکن لگ گیا تو لفظ اللہ پر یہاں پر بھی زبر آ گیا. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، قتلا یہ اس میں چھپا ہوا ہے، قتلا جس نے قتل کیا، تو یہ ولیکن کی وجہ سے لفظ اللہ پر زبر آ گیا. اسی طرح وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ، ولیکن اللہ یہاں پر بھی کنہ کی وجہ سے لفظ اللہ پر زبر آ گیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت اس میں نہیں، کأنہن یاقوت، کأنہن ہو گیا یاقوت والمرجان، یاقوت اور مرجان یہ دونوں خبر ہیں. کأنہن جو آ گیا اسم ہے تو اس کی وجہ سے یہ کأنہ کی وجہ سے ہن پہ زبر آ گیا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں آگے بھی تو یہ تو اس طرح ہوگی. یہ جو 6 آپ نے پڑھے انا، انا، کانا، لیتا، لیکن، لعل، ان کا کیا کام ہم نے پڑھا، مبتدا کو یہ زبر دیتے ہیں اور اگلے والے کو پیش دیتے ہیں، خبر کو پیش دیتے ہیں. اگر 2 الفاظ ان کے ساتھ ایسے بھی ہیں، کانا و اصبح، کانا مطلب ہے، ہا ہو ہے، تھا بھی ہے، تھے بھی ہے، اور اصبح کا مطلب ہے ہوں بھی ہے، اور اصبح کا صبح بھی ہوتا ہے، صبح سے بھی ہوتا ہے، پڑھتے ہیں نا اصبح ملک اللہ رب العالمین، تو اصبح صبح کا وقت سے بھی ہوتا ہے. ان کا کام کیا ہوتا ہے، اپنے اسم پر یہ پیش دے دیتے ہیں، اسم پر اس نے کیا کیا اس سے الٹا ہی پہلے والے جو ہیں ان سے یہ بالکل الٹا ہے، اپنے اسم پر یہ پیش دیتے ہیں اور خبر پر یہ زبر بناتے ہیں، اس کو خبر کو منسوب کر دیتے ہیں. علی کل شیء قدیر کو بھی ہم دیکھیں گے
یہ کانا اور اسبہ جس کے پیچھے لگ جائیں گے مبتدا کو یہ اسی اپنی اصلی حالت میں رہنے دیں گے، پیش ہی ہوگا، اور خبر پر یہ زبر دے دیتے ہیں. جیسے دیکھیں کانا لگ گیا تو کون، یہ کیا خبر دامن پڑا، اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پر پیش اور علی کل شیء قدیر دونوں پر یعنی پیش یعنی مرفوع حالت میں. ہم نے انا لگایا تو کیا بگیا تھا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، لفظ اللہ پر زبر آ گیا. مگر کانا لگ گیا تو کیا ہوگا، کان اللہ، یہ اپنی اصلی حالت میں کان اللہ غفور الرحیم، رحیم، یہ دونوں پر زبر آ گیا. ورنہ کیا تھا، اللہ غفور الرحیم، اصل میں کیا تھا، اللہ غفور الرحیم، مگر کانا کی وجہ سے کان اللہ غفور الرحیم. یہ اصبح بھی اور کانا بھی جب کسی کے پیچھے لگیں گے تو اپنے اسم کو یہ بنا دیتے ہیں، پیش ہی رہنے دیتے ہیں، خبر کو یہ بدل دیتے ہیں کان اللہ بما تعملون بصیرا. اب کانا اللہ لفظ اللہ پر پیش ہی رہے گا اپنے یعنی مبتدا اپنی اصلی حالت میں، بما تعملون بصیرا، یہاں بصیرا لگ گیا، یہ زبر کانا کی وجہ سے ہے. وکان اللہ غفور الرحیم، کانا کی وجہ سے اللہ اپنی اصلی حالت میں ہے، لفظ اللہ اپنی اصلی حالت میں غفور الرحیم. کان الناس، دیکھیں کان الناس، ناس پر پیش ہی ہے، امتاً واحدہ، امتاً واحدہ، تو یہ دونوں پر یہ جو زبر لگا ہے امت پر یہ زبر کانا کی وجہ سے. فاخذتهم الرجفة فاصبحوا، واصبحوا لگ گیا، فی دارہم جاسمین، یہ فاصبحوا ہو گئے اپنے گھروں میں پڑے ہوئے، الٹے ہو، تو یہ جاسمین دارہم یہ لگے اس کی وجہ سے، اسبا کی وجہ سے. آپ آگے دیکھتے ہیں وکان رسول علیکم شہیدا، ویکون کانا کی وجہ سے رسول پر پیشی ہے، شہیدا شہید پر زبر آ گیا. ویکون الرسول، ویکون کون کانا کی وجہ سے کان یکون رسول پر اپنے اصلی حالت میں ہے، شہیدا شہید پر زبر آ گیا. فتصبح الارض مخضرا، اور ہوگی زمین سرسبز. تصبح صبح کی وجہ سے الارض اپنی سیارت میں پیش کے ساتھ ہے، مخضرا یہاں پر زبر آ گیا. او یصبح ماؤها غورا، ویصبح ماء پانی اس کا غورا خشک ہونا، خشک ہو گیا ختم ہو گیا، غورا اس پر زبر آ گیا. تو ہم نے کیا پڑھا، اب یہ انا اور اس کے ساتھ ہی ان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے اسم کو زبر دیتے ہیں اور خبر کو پیش میں اسی طرح رہنے دیتے ہیں اپنی اصلی حالت میں. مگر کانا اور یہ اسبح یہ دونوں کیا کرتے ہیں، اس پہ آپ اپنے اسم کو مرفوع حالت میں رہنے دیتے ہیں مگر خبر کو یہ زبر لگا دیتے ہیں. یہ مبتدا اپنے اصلی حالت میں اللہ لفظ اللہ اپنی حالت میں، اور یہ خبر جو ہے اس کو یہ زبر لگا دیتے ہیں. تو ان کی یہ تبدیلی کر دیتے ہیں. اس میں جب قرآن پڑھیں گے تو اب آپ کو جب بھی آپ پڑھیں گے تو آپ غور کریں گے کہ جہاں پہ ان لگا ہوگا، ان لگا ہوگا، لاکن لگا ہوگا، یہ سب جہاں بھی لگے ہوں گے تو ان کے آگے والا لفظ میں تبدیلی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ان اللہ، یہ انا کی وجہ سے، انا کا انا لیت لکن لعل، جہاں بھی یہ لگے ہوں گے اس کی وجہ سے اگلے لفظ اگلے اسم پہ زبر ہوگا، اگلے اسم پہ زبر لگ جائے گی، اور اگلے اس کی خبر جو ہوگی وہ اپنی مرفوع حالت میں رہے گی. اور وہ دونوں ان کے بالکل الٹ ہیں، یہاں پر وہ پیش رکھیں گے مگر اس کو یہ زبر لگا دیتے ہیں. تو یہ صرف سمجھنے کے لیے کہ جب قرآن پڑھیں تو اس تبدیلی کا پتہ ہو کہ جب کہتے ہیں کہ محمد کیوں ہے تو محمدن، یہاں پہ محمد الرسول اللہ، تو یہاں محمدن عبدہ و رسولہ، تو محمدن کیوں ہو گیا، وہ انا کی وجہ سے، انا محمدن، انا کی وجہ سے محمدن عبدہ و رسولہ. تو یہ تبدیلیاں ہمیں سمجھانے کے لیے تاکہ ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں سمجھ آئے. آج کا سبق تو اور الف تو نہیں بھائی یہی ہے. جی کوئی ترجمہ کرے گا ان کا؟ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. جی البنا کریں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ بصیرا بصیرا
बसीरा और अल्लाह देख रहा है जो तुम करते हो। वकान अल्लाह गफूर रहीम और अल्लाह रहीमा और अल्लाह गफूर रहीम है। कान अन्नासु उम्मतुम वाहिदा उम्मतम वाहिदा, उम्मतुम अगर कह दोगे तो बात ही खत्म, खराब हो गई। उम्मतुम वाहिदा आना की और वजह से ये उम्मतन हो गया, उम्मतम वाहिदा। अगर आप उम्मतुन बोल दोगे तो फिर ये इसका तो असर ही खत्म हो गया। उम्मतुम वाहिदा और लोग एक उम्मत हैं या थे। थे यहाँ पे था है, मैंने कहा था थे थी भी होता है, हा हुआ हाँ भी होता है। और लोग उम्मत एक उम्मत थे, थे। एक ही उम्मत थे, यानी सारे तौहीद पे थे, बाद में चेंज हो गए। फखज़त फखज़तहुमुर रशफ़तु फअस्बहू फी दारि जासिमीन। बस पकड़ लिया दारहिम उन्हें जास। चीख ने जासिमीन। बस पकड़ लिया उन्हें चीख ने, वो हो गए अपने घरों में उल्टे। उल्टे पड़े जी। जज़ाकल्लाहु बारिक फीक। वयकूनुर ये ठीक रसूलु है, आगे अलैकुम किसी और पढ़ा शहीदा ले, किसी और से पढ़ा ले और है जी। रसूल कौन तुम पढ़ेगा और इनका? है रसूल बस ठीक है, दूसरे से पढ़ा जी। कौन पढ़ेगा अभी? जी हुदा पढ़ो बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयकून रसूल अलैकुम शहीदा और है रसूल तुम पर गवाह। वयकून रसूल अलैकुम शहीदा वही है, जी जी। फतुस्बिहुल अर्ज़ु मुखज़रा, बस वो जमीन हो गई सरसब्ज। औ युस्बिहा माउहा गौरा, बस उसका पानी सूख गया, और या उसका उसका मन और या जी या सूख जाए उसका पानी जी। यूसुफ के गौरन, ये जो गौरन पे जबर आ गया जी। जज़ाकल्लाहु बारिक फीक। ठीक हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं था आप में? ये तो हमने सारी पढ़ी हुई है। इन अलावा से रोज ही पढ़ते हमारा मैं तेज रमाई तो बोला किन अल्लाह रमा, बोला किन्ना की वजह से लफ्ज अल्लाह पर जबर। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कुंतुम खैर खैर कुंतुम कुन की वजह से कान्ना हुन्ना याकूत वल मरजान। ठीक हो गया रशीद चाचा, जी जी। इसकी जो चौथी है फर्स्ट की, इसमें कौन सा है मुब्तदा? व कानल बिल कहाँ पे मोमिनीना जी, अगला इसकी वाला? फोर्थ। नहीं नहीं, इसी की फोर्थ जो है, व काना बिल मोमिनीना रहीमा, काना इसमें आ गया ना जी जी। नहीं, तो इसमें ये जो मुंह में पेश। ये असल में मुंह में नहीं, मुंह में नहीं, लेकिन ये बे की वजह से, ये जो बे आ गया ना, इसने जी बे ने इसको मोमिनीन कर दिया। असल मुंह में हाँ, आपने पढ़ा, आप पढ़ेंगे ना आगे हरूफ जर, यानी वो जी हरूफ जो अगले लफ्ज को जेर दे देते हैं, उनमें से बा भी है। जैसे हम बिस्मिल्लाह, तो बी की वजह से इस्म के नीचे जेर है बिस्मिल्लाह, तो यहाँ पे असल में ये लफ्ज है मुंह में नून, मगर मुंह में नून को बे ने जबर दे दी, जेर दे दी, तो ये मुंह में नीना हो गया। ये वो कान है असल में, ये कान इसमें ये मुंह में नून है ये, लेकिन ये इसकी वजह से हो गया, यहाँ इनको देना नहीं, जैसे यहाँ ले दे दी है, ये बे की जी वजह से फर्क पड़ गया। वरना वही कुछ ऐसे अल्फाज हम पढ़ेंगे ना आगे, हरूफ जार कहते हैं, जो पीछे लग जाए तो फिर वो अगला लफ्ज को जेर में तब्दील कर देते हैं, उसको जेर देते हैं। जिसमें ये है, बे है, लाम है, आला, इला, ये जितने भी लगते हैं ना, तो ये वो दे देते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, समझ आ जाएगा। अच्छा सवाल किया, चलो अल्लाह खुश रखे। ठीक, चलो सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।